ممکن ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کا کوئی قانون اس سے پوچھ نہیں سکتا۔ اللہ اللہ اللہ، ہاں جی، یار بات کو سمجھو، بے شک ایسا بھائی ہی ہے۔ امکان ہے، ممکن ہے قتل ہوا وہ، لیکن اگر میں کہہ دوں اس نے قتل کیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بندہ قاتل ہے۔ تو جس طرح ممکن ہے کہ قتل ہوا ہو اور بندہ قاتل ہے، اس میں فرق ہے۔ اللہ جی اسی طرح ممکن ہے کہ آل نبی سے خطا ہو جائے اور بی بی نے خطا کی یا خطا پر تھی، جتنا ادھر فرق ہے اتنا ادھر فرق ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ ممکن ہے کہ ہم میں سے کوئی قاتل ہو، ممکن ہے۔ اور اگلا جملہ بولوں، ممکن ہے کہ کسی سے کفر ہو جائے، معاذ اللہ، ممکن ہے نا جی بھائی، ممکن ہے کہ کسی کا عقیدہ خراب ہو جائے، کوئی مرتد ہو جائے، ممکن ہے نا، بولو ممکن ہے۔ تو ممکن تو سب کے لیے۔ اور آپ کسی بندے کا نام لے کر کہیں کہ یہ مرتد ہوا یا ارتداد پر تھا فلاں مسئلے میں، تو بتائیے کہ ممکن ہے اور مرتد ہو گیا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بہت فرق۔ جس طرح یہ جملہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ ممکن ہے کہ کسی کا ارتداد ہو جائے اور کسی کو کہو کہ یہ فلاں مسئلے میں مرتد ہو گیا ہے، اس طرح یہاں مسئلہ فرق ہے نا، اسی طرح بات ہے ممکن تھا، اب ہے، اب تو نہیں ہے، اب تو مسئلہ تو ہے ہی نہیں ہے، اب تو معاملہ ختم ہو گیا، بی بی پاک چلی گئی، مولا علی چلے گئے، اب تو ان سے کوئی ہو ہی نہیں سکتا نا۔ اب جب حیات تھی، یہ مولا علی حیات، ممکن تھا کہ ان سے کچھ ہو جاتا، ممکن تھا خطا ہو جاتی، ممکن تھا ہو جاتا، ممکن تھا، پر ہوا نہیں۔ تم کتنے بدبخت ہو، تم نے صرف ایک مسئلے کو لے کر کہا کہ وہ خطا پر تھی، اس کا مطلب ہے تم نے ان کے لیے خطا کو بولو ثابت کیا۔ اچھا جی، کہتے ہیں جی کہ خطا پر تھی، تو خطا سے مراد تو اجتہادی ہے۔ میں نے کل بھی یہ مسئلہ سمجھایا، آج آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں، علماء کی تعداد ہے، سمجھانا کیا آپ کے سامنے دلیل رکھ رہا ہوں۔ خطا لفظ مشترک ہے، مشترک اس لفظ کو کہتے ہیں لفظ ایک ہو اس کے معنی کئی ہیں، اور اس کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی لفظ مشترک بولتا ہے تو اس کا معنی کیسے متعین ہوتا ہے؟ تو اس کا معنی متعین کرنے کے لیے دلالت سیاق کلام ہوتی ہے، یعنی وہ لفظ کس سینس میں بولا گیا۔ ادھر ادھر لفظ ہاں ہے نا، ہاں، وہ ادھر توجہ رکھو، لفظ ہاں ہے، ہاں، یہ ہاں کا لفظ ہے نا، ہاں جی، ہاں ہاں، ایک ہی لفظ میں نے بولا، ہاں ایک لفظ یہاں بولا، لفظ تو میں نے ہاں بولا۔ اب آپ جو اہل زبان ہو، آپ کو سمجھ آ گئی پہلے ہاں کا کیا مطلب ہے، دوسرے ہاں کا کیا مطلب ہے، تیسرے ہاں کا کیا مطلب ہے۔ اب جناب ایک استاد کے پاس، یہ ہمارے جب طلباء پڑھتے تھے نا اصول شاشی، تو ہم نے ان کو یہ پڑھایا تھا کہ استاد کے پاس جناب ایک شاگرد جاتا ہے اور وہ جا کر کہتا ہے استاد جی مجھے چھٹی ہے، وہ آگے سے اس کو کہتا ہے ہاں ہاں کر چھٹی، لفظ کیا بولا، ہاں ہاں کر چھٹی، وہ باہر جا کر چھٹی کرے گا، وہ کہے گا نہیں یار استاد بڑے ناراض ہوئے نے، انہوں نے
نے تو کہا ہے کہ نہیں کرنی چھٹی. وہ یار میں لفظ ہی نہیں بولیا. انہوں نے تو کہا ہے ہاں ہاں کر چھٹی. وہ کہے گا لفظ تو ہاں ہاں کر چھٹی بولا ہے پر اس کا مطلب ہے نہیں کرنی. یہ ہوتی ہے سیاق کلام. میں سمجھا رہا ہوں یہ کیا ہوتا ہے بولو سیاق کلام. میں اب اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کروں گا. اگر میں آج سننے والوں کو ایک بات سمجھا گیا تو میرا سمجھتا ہوں کہ میں نے حضرت مہینے سے جناب سیمینار کر رہے ہیں. اگر ہم نے جناب ایک ایک پوائنٹ میں ایک ایک تقریر کر دی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے ذرا توجہ سے آپ نے سننا ہے. انشاءاللہ آپ کو میں بات پوری سمجھاؤں گا. اب میں تھوڑا سا دلالت سیاق کلام اور سمجھانے لگا ہوں. لفظ خطا ہے. لفظ کیا ہے؟ خطا. اب یہی لفظ خطا مولانا ثناء اللہ قادری صاحب بیٹھے ہیں. ان کے پاس زید اور عمر کی ماں کا کیس آیا. توجہ ہے. وہ دونوں آپس میں گھر میں لڑی تھی. یہ دونوں کیا ہوتے ہیں آپس میں؟ وہ نندے ہیں. وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ چلو جی ساسنوں لا دینے ہیں تو گاڑی گل مان ہے. یہ بہو اور ساس تھی. تو زید کی ماں اور عمر کی ماں ان دونوں کی باتیں انہوں نے سنی تو انہوں نے فرمایا کہ زید کی ماں سے خطا ہوئی ہے. فیصلہ کیا فرمایا؟ زید کی ماں سے خطا ہوئی ہے. تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے اس کا کیا مطلب ہے. یعنی گھر کے کوئی معاملے ہوئے ہوں گے, کوئی برتن ٹکرے ہے, کوئی لات لگی, کوئی ہدر ٹیٹھا, مطلب کوئی بھی آپ لے سکتے ہو زید کی. یعنی اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ یہ جو لڑائی ہوئی ہے اس میں زیادتی زید کی ماں سے. اب زید خود مولانا صاحب کو دے رہے گالی. یہ آگے سے کہتے ہیں زید کا قصور نہیں, اس کی ماں سے خطا ہوئی. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اب مجھے آپ بتاؤ دونوں جگہ لفظ بولا خطا ہوئی. اب پہلی خطا ہوئی کا کیا مطلب ہے؟ وہ دوسری خطا ہوئی کا کیا مطلب ہے؟ اب لفظ تو ایک ہے کہ خطا ہوئی. لفظ ادھر بھی خطا ہوئی, لفظ ادھر بھی خطا ہوئی. اب بندہ کہے جناب وہ دیکھو نا جی وہ زید کی ماں سے بھی خطا ہوئی, ادھر بھی خطا ہوئی. بات ہے لیکن کہیں گے لفظ خطا ہے, لفظ مشترک ہے, پر اس نے اپنا معنی دلالت سیاق کلام سے بتایا ہے. پہلی خطا کا مطلب ہے کوئی ویسے جھگڑا جھگڑے میں اس کی غلطی ہے, اور جو دوسری خطا ہے اللہ اللہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلالت سیاق کلام. اب زید توجہ ہے, کلام سمجھ آیا؟ کلام میں ان کے پاس آتا ہے کہ جی زید نے ان کو دی گالی. یہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ اور زید کا قصور نہیں, زید کی ماں سے خطا ہوئی. یہ جملہ بول دیتے ہیں. جب ادھر سے آ کر بندہ کہ اوئے آپ نے زید کی ماں کو کیا کہا؟ ایمان سے بتاؤ دنیا کی کوئی عدالت, کوئی عقل مند ان کا کوئی ایکسکیوز قبول کرے گا؟ یہ کہیں گے نہیں میرا مطلب یہ تھا کہ وہ جو ہے نا پڑھاتے ہوئے بچوں کو ان سے خطا ہو جی. نہیں میرا مطلب یہ تھا کہ دیکھیں میں اس پہ میں حوالے دوں گا, اس پہ نہیں میں اس پہ حوالے دوں گا. دیکھیں مجھے بتائیں زید کی ماں انسان ہے نا, بشر ہے نا, وہ اسے گناہ ہو سکتا ہے نا, تو میں نے اس سمن میں کام سے خطا ہوئی. آپ مجھے بتاؤ 1500 باتیں زید کی خطا والی کوئی بیان کر بھی دے کہ زید نے بچے کو مارا اس سے خطا ہوئی, فلاں کر دیا, یہ دلیل دیتے رہے نا, یہ دیتے رہے. آپ میں سے کوئی بندہ مانے گا کہ آپ نے اپنے آپ کہیں گے مولوی صاحب باتیں نہ کرو, تم جتنی مرضی زید کی ماں کی دوسری خطائیں کے نواؤ, یہاں خطا اور ہے. ہاں جی جو تم خطا بیان کر رہے ہو نا وہ خطا اور ہے. جو تم نے پہلے بولا اب جو حوالے دے رہے نا وہ خطا اور ہے. بھائی اب یہ حوالے دینے لگ جائیں, دیکھیں جی زید کی ماں اس نے فلانے دن اس سے دودھ گرا, یہ بھی خطا ہے. وہ ادھر فلاں دن اس نے یہ بات کی, وہ سوکن سے لڑائی کی, یہ بھی خطا ہے. فلاں دن جناب اس نے محلے والوں سے لڑائی کی, دیکھیں یہ میں نے تو اس لیے خطا. اور یہ بات کریں کب؟ 10ویں دن جب وہ ہو جائے, رولا شولا پڑے, جرگل ایک بھی نہیں مانے گا. مانو گے بولو, مانو گے؟ اپنے معاملے میں زید مانے گا, بولو. زید کے رشتے دار مانیں گے, زید کے چاچے مامے مانیں گے. وہ کہیں گے مولوی تو جو مرضی یہ دلیلیں دے ہم نہیں مانیں گے, کیونکہ جس جگہ تو نے جس انداز میں لفظ بولا اس کا معنی متعین ہے. ہم بھی کہتے ہیں مولوی جی آپ نے لفظ خطا بی بی پاک کے لیے جس جگہ بولا وہ جگہ تھی, آپ بتا رہے تھے
نبی وہ جس سے خطا نہیں ہو سکتی اور غیر نبی وہ جس سے خطا ہو سکتی ہے. اور آپ نے یہاں اپنا ٹچر لگایا اور الزام گولڑے کے بابے پہ لگایا، حالانکہ وہ بری ہیں اس عبارت سے، انہوں نے یہ نہیں لکھا. تو آپ نے کہا کہ خطا ہو سکتی ہے بلکہ خطا پر تھی، خطا پر توجہ رہے نا، خطا پر جب مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی، یعنی خطا ہو سکتی، امکان. تم نے کہا خطا پر تھی، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس خطا سے کیا مراد ہے؟ اب کتابوں کے حوالے آ گئے، فلانی صفحہ، فلانی سطر، فلانا صفحہ، تعدی ہو سکتی ہے، نبیوں سے ہو سکتی ہے، ولیوں سے ہو سکتی ہے، فلانے سے ہو سکتی ہے، اس نے یہ کہا ہو سکتی ہے، اس نے یہ کہا ہو سکتی ہے. ایک حوالہ دیا جی، حضرت میں دیکھ رہا تھا ایک حوالہ دیا کہ جناب مولا علی کی کتاب نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے، مولا علی کی کتاب نہج البلاغہ، لا الہ الا اللہ محمد. حالانکہ یہ کیا وہی حضرت نہیں ہے جو لوگوں کی ایک ایک لفظ کی غلطی پکڑتے ہیں ان کے اور آگے چمچے چلے اور وہ روز ڈال رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھو یہاں لفظ تھا مورے سمورا سے پڑھ دیا، پڑھتے ہیں کرتے ہیں کہ نہیں؟ حالانکہ اردو خود غلط بول رہے ہیں، غلط ہمارا وہی ٹھیڑ وہ جناب اپنا پنجابی والی اردو مکس ہیں، لیکن ہم یہ علماء کے شایع نشان نہیں ہیں اس طرح کی چیزیں. پر یہ حضرت بلنڈر ہو ہی جاتا ہے، یہ معاملات ہو جاتے ہیں، منہ سے لفظ نکل جاتے ہیں اس طرح. جب اوروں کو پکڑتے ہو تو آپ بتاؤ جس کو یہ پتہ نہیں کہ مولا علی کی کتاب کو کس نے کہا ہے نہج البلاغہ مولا علی کی کتاب ہے، اور کہتے ہیں جی کہ یہ رافضیوں کے نزدیک مولا علی کی کتاب ہے. میں چیلنج سے کہتا ہوں کوئی ایک رافضی بتاؤ جس نے کہا کہ یہ مولا علی کی کتاب ہے. سب کو پتہ ہے یہ 4ویں صدی کا بندہ ہے، اس نے یہ کتاب لکھی ہے، خطبے جمع کیے مولا علی کے. تو اب توجہ سے، اب وہاں سے کوئی کہاں سے عبارتیں لے کے آتے ہیں کہ جی دیکھیں ان سے یہ خطا اجتہادی ہوئی ہے، یہ ہوئی. او بھائی میرے، خطا اجتہادی یہاں نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ تم نے جس جگہ یہ خطا بولی ہے نا وہ خطا بمانا گناہ ہے. کیوں؟ اگر وہاں خطا اجتہادی مراد لی جائے تو تم نے کہا نبیوں سے نہیں ہو سکتی، غیر نبی سے ہو سکتی ہے. تو نبیوں سے تو خطا اجتہادی ہو سکتی ہے، پھر بی بی پاک سے بھی ہو سکتی ہے. تو تیری تو 10 دنوں کی تقریریں خود مٹی میں مل گئی. پھر کدھر گیا عقیدہ عصمت و حفاظت کا بیان؟ لہذا جس جگہ پر تو نے لفظ خطا بولا وہاں پر معنی متعین ہے کہ اس خطا کا معنی گناہ لیا جائے. کیوں؟ کہ یہ گناہ نبی سے نہیں ہو سکتا، غیر نبی سے ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے تھا، اور تو نے ہو سکنا نہیں کہا، تو نے کہا ہوا. کئی لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، توجہ رکھنا ہے. اور ٹکا کے کہا نا. خیر اب تو وہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا، وہ خود کہتا ہے کہ میں نے کہا ہے، تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، دلیلیں جو دے رہا ہے. اب جو جملہ میں اس بتا رہا ہوں اس کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. لفظ خطا، او جی انبیاء سے خطا اجتہادی ہو سکے. ویسے تو تم فکر رضا کے ٹھیکیدار بنے ہو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے چیلنج سے کہتے ہیں لے کے آئے کہ حالانکہ انہوں نے لکھا ہو کہ انبیاء سے خطا اجتہادی ہو سکتی ہے. لے کے آؤ. حالانکہ اعلیٰ حضرت نے جس کتاب پہ عقیدے کی کتاب پہ حاشیہ لکھا ہے وہاں پر لکھا ہے کہ انبیاء سے اجتہادی خطا کا صادر ہونا یہ دور والا قول ہے، محجور قول ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی جائے گی. اللہ اکبر. اور بدبختی جب آڑے آتی ہے نا تو بندہ اور جہنم کے گڑھے میں اور نیچے اترتا ہے. اب تم یہاں تک آ گئے ہو کہ تم نبیوں کی اجتہادی خطائیں گنوانے، یعنی ظالم آدمی ایک اپنی غلطی پہ ڈٹ کے اب تم نبیوں کی خطائیں اجتہادی گنوانے لگ گئے ہو، حتیٰ کہ پیغمبر اعظم محمد عربی کی طرف تم آ گئے ہو. ارے بدبخت، اتنا تو خیال کرتا تو کس کی بات کر رہے ہیں؟ حالانکہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں آپ فرماتے ہیں اے اللہ اپنے نبیوں کے لیے جو مرضی لفظ استعمال کرے. اللہ اکبر. نبی اپنے لیے جو مرضی لفظ استعمال کرے، ہمارے لیے نبیوں
کی کمیاں کوتاہیاں باتیں گنوانا حرام ہے، ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ ہم نبیوں کی باتیں لوگوں کے سامنے لائیں۔ استغفر اللہ العظیم ثم استغفر اللہ العظیم، یعنی ایک اپنا جرم بچانے کے لیے تم نبیوں تک چلے گئے ہو۔ اچھا اب جناب دعویٰ کیا ہے کہ اگر انبیاء کے لیے خطائے اجتہادی کو جائز سمجھا جائے اور غیر نبی کے لیے خطائے اجتہادی کو ناجائز سمجھا جائے، تو یار بات سمجھو، ایک ہے امکان، ایک ہے وقوع، نبی سے گناہ کا امکان ہی نہیں۔ تم نیچے کیوں آتے ہو؟ اوپر سے ہی جدا ہو جاتا ہے مسئلہ۔ اور غیر نبی بشر سے خطا کا بولو، پھر بولو، پھر بولو، امکان ہے۔ اب جس چیز پہ تم لوگوں کو پریشر دینے کے لیے حوالے دے رہے ہو، حوالے پہ والا، وہ تو ماں بن نزاع ہے ہی نہیں۔ تم کہہ رہے ہو فلانے صحابی سے اجتہادی خطا ہوئی ہے، فلاں سے ہوئی ہے، فلاں سے بھئی ہوگی۔ ہمارا تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے جو تم لے کر آ رہے ہو، اجتہادی کا تو جھگڑا ہی نہیں جس میں تم نے امارت کھڑی کی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں تم نے خطا بمانا گناہ ثابت کیا ہے بی بی پاک کے لیے، اور یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، محمد عربی کے فرمان کے بھی خلاف ہے، اور یہ جو بات ہے یہ اجماع امت کے بھی خلاف ہے، یہ اقوال صحابہ کے بھی خلاف ہے، یہ امت کی اہل سنت کے اعتقاد کے بھی خلاف ہے۔ اور میں آپ کو اب ایک اور بات بتانے لگا ہوں۔ کئی لوگ کہتے ہیں او جی اگر مان لیے جائے تو کیا ہے؟ ایک منٹ ادھر آؤ۔ عقیدہ جو ہے نا باغ فتق، جاگیر فتق کے بارے میں اہل سنت کا، اس کی دو شقیں ہیں۔ جیسے مشاجرات کے حوالے سے اہل سنت کے عقیدے کی دو شقیں ہیں نا، کہ جب مولا کائنات اور محاربین مولا کائنات ان کا معاملہ ہوا تو اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ اور اجماعی عقیدہ ہے کہ حق حضرت علی کے ساتھ ہے، اور جانبین میں دوسری طرف جو ہے وہ کیا ہے؟ خطائے اجتہادی ہے۔ توجہ ہے سب کی؟ دوسری طرف کیا ہے؟ خطائے اجتہادی ہے۔ یہ اجماعی عقیدہ اہل سنت ہے بھائیو، سبحان اللہ۔ جمہور کا یہ عقیدہ ہے کہ دوسری طرف سے کیا ہوئی ہے؟ بولو، خطائے اجتہادی ہوئی ہے، مولا علی حق پر تھے۔ اب اگر کوئی آدمی اتنا کرے، کیونکہ عقیدہ تو یہ ہے نا کہ خطائے اجتہادی سے ثواب ملتا ہے، وہ یوں کہے، وہ کہے حق ادھر تھا اور علی پاک سے اجتہادی خطا ہوئی، مثلاً وہ مولا علی کو ایک ثواب، بھائی ثواب تو ہے نا، تو سارے بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ اور میں اس پر ہمارے پاس حوالے موجود ہیں کہ جب خارجیوں اور ناسبیوں نے یہ تحریک اٹھائی تھی بڑا عرصہ پہلے محمود عباسی کے چکر میں، تو اس وقت اہل سنت میدان میں ماتھا ٹھونک کے آ گئے تھے۔